بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم ایک نہایت خوبصورت اور ایمان افروز موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ کلمہ، وہ کلمہ جس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت، توحید اور بندے کی عاجزی کا عظیم پیغام پوشیدہ ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ وہ کون سا کلمہ ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا، اس کی کیا فضیلت ہے، اور اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا کر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور اجر کیسے حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ ممکن ہے اس میں بیان کی جانے والی ایک بات آپ کی زندگی بدل دے۔ ناظرین کرام، دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے، لیکن آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ ہم صبح سے شام تک دنیا کے کاموں میں اس قدر مصروف رہتے ہیں کہ اکثر یہ بھول جاتے ہیں کہ ایک دن ہمیں اس دنیا سے رخصت ہو کر اپنے رب کے حضور حاضر ہونا ہے۔ وہ دن ایسا ہوگا جب نہ مال کام آئے گا، نہ اولاد، نہ طاقت، نہ شہرت، بلکہ صرف ایمان، اخلاص اور نیک اعمال انسان کے کام آئیں گے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو ایسے اذکار اور دعائیں سکھائی جو دلوں کو زندہ کرتی ہیں، ایمان کو تازہ کرتی ہیں اور بندے کو اللہ تعالیٰ کے قریب لے جاتی ہیں۔ آج کی ہماری اس ایمان افروز تحریر میں ہم ایک ایسے عظیم کلمے کے بارے میں آپ کو بتائیں گے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے شوق سے پڑھتے تھے، اور جس کے پڑھنے سے قبر اور جہنم کا عذاب حرام ہو جاتا ہے۔ اس کلمے کو پڑھنے سے جنت میں بغیر حساب اللہ کا دیدار ہوتا ہے، اور یہ ایسا عظیم کلمہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں نہایت عظیم مقام رکھتا ہے، اور جس کی فضیلت صحیح احادیث میں بیان ہوئی ہے۔ لیکن اس سے پہلے ہم یہ بھی جانیں گے کہ موت کیا ہے، قبر کی پہلی رات کی حقیقت کیا ہے، برزخ کی زندگی کیسی ہوگی، جنت کن لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے، جہنم کن لوگوں کا انجام بن سکتی ہے، اور وہ کون سے اعمال ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رضا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ ناظرین کرام، جس ذکر کو ہم آج بیان کریں گے وہ یہ ہے: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ وہ عظیم ذکر ہے جس کے بارے میں صحیح احادیث میں بہت بڑی فضیلتیں بیان ہوئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ذکر کو کثرت سے پڑھنے کی ترغیب دی۔ صحیح احادیث کے مطابق اسے 100 مرتبہ پڑھنے والے کے لیے عظیم اجر، گناہوں کی معافی، شیطان سے حفاظت اور بے شمار نیکیوں کی بشارت آئی ہے۔ یہ ذکر اللہ تعالیٰ کی توحید، اس کی بادشاہت، اس کی حمد اور اس کی کامل قدرت کا اعلان ہے، اور یہی ایک مومن کے ایمان کی بنیاد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کلمے کو بڑے شوق سے پڑھتے تھے، کیونکہ یہ کلمہ قبر اور جہنم کے عذاب سے نجات دلاتا ہے، اور جنت میں بغیر حساب اللہ کا دیدار کرانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اس تحریر میں ہم صرف فضائل ہی بیان نہیں کریں گے، بلکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بھی سمجھیں گے کہ موت کے بعد مومن پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کیسے نازل ہوتی ہے، قبر میں نیک بندے کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے، کن لوگوں کے لیے قبر تنگی اور آزمائش کا مقام بن جاتی ہے، جہنم کی ہولناکیاں کیا ہیں، اور جنت کی وہ نعمتیں کیا ہیں جن کا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فرما بردار بندوں سے فرمایا ہے۔ ہم یہ بھی جانیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے دیدار کی سعادت کن خوش نصیب اہل ایمان کو نصیب ہوگی، جیسا کہ صحیح احادیث میں اس کی بشارت آئی ہے۔ ناظرین کرام، اگر آپ چاہتے ہیں
کہ آپ کا دل اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھر جائے، آپ کی زبان ہر وقت ذکر الہی سے تر رہے، آپ کی زندگی میں برکت آئے اور آپ آخرت کی تیاری کے لیے مضبوط قدم اٹھا سکیں، تو اس پوری تحریر کو آخر تک ضرور پڑھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آج سنی جانے والی ایک آیت، ایک حدیث یا ایک نصیحت آپ کی پوری زندگی بدل دے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کی نجات کا سبب بن جائے۔ آئیے اب قرآن کریم اور صحیح احادیث کی روشنی میں سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ موت کے بعد قبر اور برزخ کی زندگی کا آغاز کیسے ہوتا ہے، مومن کے ساتھ کیا معاملہ پیش آتا ہے اور کن اعمال کی وجہ سے بندہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق بنتا ہے۔ موت، قبر اور برزخ کی حقیقت۔ ناظرین کرام، انسان دنیا میں چاہے کتنی ہی لمبی زندگی گزار لے، ایک حقیقت ایسی ہے جس سے کوئی فرار اختیار نہیں کر سکتا، اور وہ حقیقت موت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، جبکہ اصل اور ہمیشہ رہنے والی زندگی آخرت کی ہے۔ اسی لیے ایک عقل مند مومن وہی ہے جو دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرتا ہے اور اپنے اعمال کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے، اور یہی وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ کلمہ ہے کہ جس کے پڑھنے سے انسان موت کے بعد کی زندگی کے عذاب سے نجات حاصل کر سکتا ہے۔ جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرر کردہ فرشتے اس کی روح قبض کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کہہ دیجئے تمہاری روح قبض کرنے والا موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے تمہاری روح قبض کر لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح احادیث میں بتایا کہ مومن کی روح نرمی اور عزت کے ساتھ قبض کی جاتی ہے، جبکہ کافر اور بدکار انسان کی روح سختی اور تکلیف کے ساتھ نکالی جاتی ہے۔ یہ فرق انسان کے ایمان اور اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے۔ موت کے بعد انسان کی زندگی ختم نہیں ہوتی بلکہ برزخ کی زندگی شروع ہوتی ہے۔ برزخ وہ مرحلہ ہے جو موت اور قیامت کے درمیان ہے۔ اسی دوران انسان اپنے اعمال کے مطابق نعمت یا آزمائش کا سامنا کرتا ہے۔ صحیح احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے۔ اگر یہ منزل آسان ہو جائے تو آگے کے مراحل بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے آسان ہو سکتے ہیں، اور اگر یہی مرحلہ سخت ہو تو آگے کی منزلیں بھی زیادہ مشکل ہوگی۔ تو جو شخص باقاعدگی سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ پسندیدہ کلمہ پڑھتا ہے تو اس کے لیے موت کے بعد کی زندگی بھی آسان ہوتی ہے، اسے قبر اور جہنم کے عذاب سے حفاظت ملتی ہے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، جب ایک مومن کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے۔ صحیح احادیث میں آتا ہے کہ دو فرشتے آ کر اس سے 3 بنیادی سوال کرتے ہیں، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور یہ شخصیت کون ہے جو تم میں بھیجے گئے ہیں۔ مومن اللہ تعالیٰ کے فضل سے صحیح جواب دیتا ہے، میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، اور میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی قبر کشادہ کر دی جاتی ہے اور اسے جنت کی نعمتوں کی خوشخبری دی جاتی ہے۔ اس کے برعکس جو شخص ایمان سے محروم رہا یا منافقت میں زندگی گزارتا رہا، وہ ان سوالوں کا صحیح جواب نہیں دے پاتا، پھر اس کے لیے سختی اور آزمائش کا آغاز ہوتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اللہ تعالیٰ سے عذاب قبر سے پناہ مانگا کرتے تھے اور امت کو بھی اس کی تعلیم دیتے تھے۔
اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کلمے کو کثرت سے پڑھتے تھے کہ جس کے پڑھنے سے موت کے بعد انسان ان تمام سوالات کا درست جواب دیتے ہوئے عذاب قبر اور عذاب جہنم سے نجات پالے۔ اس لیے آج ہم جس عظیم ذکر کی فضیلت بیان کر رہے ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ یقیناً بہت عظیم ذکر ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان فرمائی ہے، لیکن اس کی فضیلت وہی بیان کرنی چاہیے جو صحیح احادیث میں وارد ہوئی ہے۔ یہی دیانتداری اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی ہے۔ ناظرین کرام، قبر کی پہلی رات انسان کی زندگی کا سب سے اہم مرحلہ ہے۔ وہاں نہ دنیا کا مال ساتھ ہوگا، نہ عہدہ، نہ شہرت اور نہ ہی کوئی رشتہ دار۔ وہاں صرف ایمان، اخلاص، نماز، قرآن، ذکر الہی، صدقہ، حسن اخلاق اور نیک اعمال ہی انسان کے ساتھ ہوں گے۔ اس لیے آج ہی سے اپنے اعمال کی اصلاح کرنا، اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کرنا اور زبان کو ذکر الہی سے تر رکھنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ قیامت کا حساب کتاب اور جہنم کی ہولناکیاں۔ ناظرین کرام، جب انسان قبر اور برزخ کے مراحل سے گزر کر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوگا تو اس کے اعمال کا مکمل حساب لیا جائے گا۔ اس دن نہ کسی پر ظلم ہوگا اور نہ کسی کی نیکی ضائع کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، پس جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ یہ آیات ہر مسلمان کو یہ احساس دلاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر عمل کا حساب ہوگا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بار بار آخرت کی تیاری کی تلقین فرمائی اور ایسے اذکار کی تعلیم دی جو ایمان کو مضبوط کرے اور بندے کو اللہ تعالیٰ کے قریب لے جائیں، جن میں یہ عظیم ذکر بھی شامل ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ ذکر توحید کا اعلان ہے اور اسی ذکر کو کثرت سے ورد کرنے والے کو جہنم اور قبر کے عذاب سے نجات مل جاتی ہے اور جنت میں اللہ کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ایمان، تقوی اور نیک اعمال بھی ضروری ہیں، کیونکہ قرآن و سنت کی تعلیم یہی ہے کہ کامیابی ایمان اور عمل صالح دونوں سے حاصل ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، قرآن مجید میں جہنم کا ذکر بار بار اس لیے آیا ہے تاکہ انسان گناہوں سے بچے اور اپنے رب کی طرف رجوع کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم نارا، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ یہ آیت ہر مسلمان کو ذمہ داری کا احساس دلاتی ہے کہ وہ صرف اپنی ہی نہیں بلکہ اپنے اہل خانہ کی بھی دینی تربیت کرے تاکہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضی سے محفوظ رہیں۔ صحیح احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہنم کی شدت کو بیان فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ کے مقابلے میں بہت معمولی ہے اور جہنم کی آگ اس سے کہیں زیادہ شدت اور سخت ہے۔ جہنم کے لوگوں کے لیے ہے۔ قرآن و حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو کفر پر مر جائیں، اللہ کے ساتھ شرک کریں، توبہ کیے بغیر بڑے گناہوں پر اصرار کریں، ظلم کریں، حقوق العباد پامال کریں اور اللہ اور رسول کی نافرمانی پر ڈٹے رہیں، وہ اللہ کے عذاب کے مستحق بن سکتے ہیں۔ البتہ ہر گناہگار مسلمان کے بارے میں قطعی فیصلہ کرنا درست نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنے فضل سے معاف فرما دے۔
اس لیے ایک مسلمان ہمیشہ خوف اور امید کے درمیان زندگی گزارتا ہے۔ وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتا بھی ہے اور اس کی رحمت کی امید بھی رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی تعلیم دی کہ نماز کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے 4 چیزوں سے پناہ مانگو، جن میں عذاب جہنم اور عذاب قبر بھی شامل ہیں۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ ایک مومن کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے حفاظت کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ ناظرین کرام، ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ صرف زبان سے ذکر پڑھ لینا کافی نہیں، بلکہ اس ذکر کے تقاضوں پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ جب بندہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ پڑھتا ہے تو وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ عبادت کے لائق صرف اللہ تعالیٰ ہے، اسی کی بادشاہی ہے، تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں اور ہر چیز پر قدرت بھی اسی کی ہے۔ پھر اس اقرار کا اثر اس کے کردار، عبادت، معاملات اور اخلاق میں بھی نظر آنا چاہیے۔ اس لیے اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قبر کی آزمائش، قیامت کی سختیوں اور جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے تو ہمیں توحید، نماز، توبہ، استغفار، والدین کے ساتھ حسن سلوک، حلال روزی، سچائی، امانت داری اور کثرت سے اس عظیم کلمے کو اپنا ورد بنانا ہوگا، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ کلمہ ہے، کہ جسے پڑھنے سے عذاب قبر اور عذاب جہنم سے نجات مل جاتی ہے اور انسان جنت میں بے حساب اللہ تعالیٰ کا دیدار کرتا ہے، کیونکہ یہی وہ راستہ ہے جس کی تعلیم قرآن کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے۔ جنت کی نعمتیں اور اللہ تعالیٰ کا دیدار۔ ناظرین کرام، جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے نافرمان بندوں کو جہنم کے عذاب سے ڈرایا ہے، اسی طرح اپنے فرما بردار، متقی اور مخلص بندوں کو ایسی عظیم نعمتوں کی خوشخبری بھی سنائی ہے جن کا تصور بھی دنیا میں ممکن نہیں۔ قرآن کریم بار بار جنت کا ذکر اس لیے کرتا ہے تاکہ مومن کے دل میں آخرت کی محبت پیدا ہو، وہ نیکیوں میں آگے بڑھے اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرے، اور یہ سب کچھ اسی کلمے کی بدولت ممکن ہے کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ کلمہ ہے، کہ جسے پڑھنے سے عذاب قبر اور عذاب جہنم سے نجات ملتی ہے، اور جن کو ان عذابوں سے نجات مل گئی تو اس کے لیے جنت کی نعمتیں بلا حساب ہوگی اور وہ بے حساب اللہ تعالیٰ کے دیدار کا مستحق ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اور اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کی وسعت آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، جو متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ جنت ہر اس شخص کے لیے ہے جو ایمان کے ساتھ تقوی اختیار کرے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے اور اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی کوشش کرے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے ان کی مہمانی کے لیے فردوس کے باغات ہیں۔ اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ صرف ایمان کا دعویٰ کافی نہیں، بلکہ ایمان کے ساتھ نیک اعمال بھی ضروری ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق بنتے ہیں۔ ناظرین کرام، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی انسان کے دل میں ان کا خیال آیا۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ جنت کی حقیقی نعمتیں دنیا کی ہر نعمت سے کہیں بڑھ کر ہیں۔ جنت میں نہ کوئی بیماری ہوگی، نہ بڑھاپا، نہ غم،
نہ پریشانی، نہ موت اور نہ ہی کسی قسم کی تکلیف۔ وہاں ہمیشہ کی خوشی، ہمیشہ کی راحت اور ہمیشہ کی کامیابی ہوگی۔ یہی وہ منزل ہے جس کے لیے ہر مومن کو اپنی پوری زندگی محنت کرنی چاہیے، اور یہ سب کچھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسندیدہ کلمے کے ورد سے ممکن ہے۔ ناظرین کرام، جنت کی سب سے بڑی نعمت نہ محلات ہیں، نہ باغات، نہریں اور نہ ہی دوسری آسائش ہیں، بلکہ سب سے عظیم نعمت اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنت والے جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا، کیا تم چاہتے ہو کہ تمہیں اس سے بھی زیادہ کچھ عطا کروں؟ پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے پردہ ہٹا دے گا، اور جنت والوں کے لیے اپنے رب کا دیدار سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ اسی حقیقت کی طرف قرآن مجید میں اشارہ فرمایا گیا ہے، وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرہ۔ اس دن بہت سے چہرے تر و تازہ اور روشن ہوں گے، اور وہ اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ قیامت کے دن اہل ایمان اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے، جیسا کہ قرآن اور صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ البتہ یہ سعادت ان لوگوں کو نصیب ہوگی جو ایمان پر قائم رہے، شرک سے بچے، توبہ کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں زندگی گزاری۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں ایسے اذکار کی تلقین فرماتے تھے جو دل میں توحید کو مضبوط کرے۔ ان عظیم اذکار میں سے ایک یہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں اس ذکر کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ اس ذکر کے ذریعے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی بادشاہی، اس کی حمد اور اس کی کامل قدرت کا اقرار کرتا ہے۔ یہ ذکر ایمان کو تازہ کرتا ہے، دل کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرتا ہے اور بندے کو نیکیوں کی طرف رغبت دلاتا ہے۔ ذکر کی فضیلت اور طریقہ عمل۔ ناظرین کرام، اب ہم اس عظیم ذکر کی طرف آتے ہیں جس کی تعلیم خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو دی، اس کی کثرت سے تلاوت کی ترغیب دی، اور جس کے بے شمار فضائل صحیح احادیث میں بیان ہوئے ہیں۔ یہ ذکر در حقیقت توحید کا اعلان، اللہ تعالیٰ کی حمد، اس کی بادشاہی کا اقرار اور اس کی کامل قدرت پر ایمان کا اظہار ہے۔ یہ وہ عظیم کلمہ ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ ہے، کہ جس کے پڑھنے سے عذاب قبر اور عذاب جہنم سے نجات مل جاتی ہے، اور جنت میں بے حساب اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ وہ عظیم ذکر یہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ: اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہی اسی کی ہے، تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں، اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایک دن میں 100 مرتبہ یہ ذکر پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو اسے 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 100 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اور اس دن شام تک وہ شیطان سے محفوظ رہتا ہے، اور کوئی شخص اس سے بہتر عمل لے کر نہیں آئے گا سوائے اس کے جو اس سے زیادہ یہ ذکر کرے۔ یہ حدیث اس ذکر کی عظمت کو واضح کرتی ہے۔ غور کیجئے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ایک مختصر ذکر پر اتنا عظیم اجر عطا فرماتے ہیں۔
ناظرین کرام، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس عظیم ذکر کو کس طرح پڑھا جائے تاکہ انسان کا دل بھی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو، زبان بھی ذکر سے تر رہے اور اس کے اعمال میں بھی اخلاص پیدا ہو، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پسندیدہ کلمے کی بدولت انسان عذاب قبر اور عذاب جہنم سے بچ جائے اور جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہو۔ تو ناظرین، یہ عمل آپ دن میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی نماز کے بعد پڑھنا چاہیں تو بھی افضل ہے، ورنہ اسے اپنے روزانہ کی عبادت کا حصہ بنانا چاہتے ہیں تو پہلے اپنے دل میں یہ نیت کریں کہ میں یہ عمل صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، اور اس کے بعد ادب و احترام کے ساتھ قبلہ رخ بیٹھیں۔ اگر باوضو ہوں تو یہ مزید بہتر ہے۔ اس کے بعد سب سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ ثواب کے لیے ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے چند صفاتی ناموں کو ملا کر مکمل ایک تسبیح پڑھ لینی ہے، جن میں آپ نے یا رحمانو، یا رحیمو، یا غفورو، یا توابو، یا کریمو، ان ناموں کے ساتھ مکمل ایک تسبیح پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 7 مرتبہ قرآن کریم کی یہ عظیم دعا پڑھنی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ یہ دعا دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسے کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ اس کے بعد ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر خشوع و خضوع کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ یہ عظیم کلمہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اگر وقت اور فرصت ہو تو اسے 100 مرتبہ پڑھنا صحیح حدیث سے ثابت فضیلت رکھتا ہے۔ اگر 100 مرتبہ ممکن نہ ہو تو کم سے کم 33 مرتبہ اس کو لازمی پڑھیں، اور پھر آخر میں استغفار کی ایک تسبیح پڑھ کر اتنا ہی درود پاک پڑھیں جتنا عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ ناظرین کرام، اپنے دل میں یہ عہد کیجئے کہ ہم صرف وقتی جذبات تک محدود نہیں رہیں گے، بلکہ اپنی پوری زندگی کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں گے۔ جب صبح ہو تو اللہ کا ذکر ہو، جب شام ہو تو زبان پر استغفار ہو، جب خوشی ملے تو الحمدللہ کہا جائے، جب کوئی آزمائش آئے تو صبر کیا جائے، اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھا جائے۔ یہی کامیابی مومن کی پہچان ہے۔ آئیے اللہ کے حضور دعا مانگیں۔ اے اللہ، ہم تیرے ہی بندے ہیں، تو ہی ہمارا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور فرما، ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، ہمارے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو اپنے فضل سے معاف فرما، ہماری قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، ہمیں قبر کی آزمائش، عذاب قبر، فتنہ دجال، جہنم کے عذاب اور ہر قسم کی گمراہی سے اپنی پناہ میں رکھ۔ اے اللہ، ہمیں ایمان پر زندہ رکھ، ایمان پر ہی موت عطا فرما، اور قیامت کے دن اپنے نیک بندوں کے ساتھ اٹھا ہمیں اپنی رحمت سے جنت الفردوس میں داخل فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنے دیدار کی عظیم نعمت نصیب فرما، کیونکہ یہ نعمت اہل ایمان کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے۔
ناظرین کرام، اگر آپ کو آج کی یہ ایمان افروز باتیں پسند آئی ہوں تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اپنے عزیزوں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ایسی مزید دینی و اصلاحی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل SH دینی وائس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر چلنے، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے اور اپنی زبان کو پاکیزہ کلمات سے تر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط فرما، ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے زندہ فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما اور ہمیں دنیا و آخرت کی بھلائیاں عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔